بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا کہ ہمیں اچھے وقت میں جب انسان کے پاس دولت ہو نا تو سب دیتے ہیں، دولت نہ ہو فاقہ کر کے دینا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن آل محمد وہ ہیں جو کہتے ہیں فاقہ ہے ایک اور صحیح، ہمیں بتا کہ گھر میں فاقہ نہ ہو، ہمارے ماننے والوں کے گھروں میں فاقہ نہ ہو تو امام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں الذین ينفقون فی السراء والضراء، اچھے وقت میں بھی عطا کرتے ہیں برے وقت میں، والکاظمین الغیظ، کاظمین جمع ہے کاظم کی، اللہ فرما رہا ہے ایک کاظم نہیں ہے، اب جو یہ سارے کے سارے کاظم ہیں، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے علی ہیں، یہ سارے کے سارے کاظم ہیں، تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی، والکاظمین الغیظ، جنہیں غیظ و غضب پہ پورا قابو ہو، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہو، کبھی کوئی سینے پہ سوار ہو دشمن اسے بھی کچھ نہیں کہتے، اور اگر یہ دشمن کے سینے پہ سوار ہو اور وہ جسارت کرتے تو اتر آتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اشاروں میں آگے بڑھتا رہوں گا، سلامت رہے آپ، کبھی مولا کائنات کبھی دشمن کے سینے پہ سوار اور وہ جسارت کرتے تو سینے سے اتر آئے، اور اگر کوئی ان کے سینے پہ سوار ہو تب بھی کہیں سن جہنم میں نہ جا میں حسین ہوں، اور اللہ جب سارے کمالات بیان کر دیتا ہے تو پھر آخر میں وہ اپنی کیفیت بتاتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اذان گرامی میں پیش کر رہا ہوں، اذان گرامی تاریخ میں دو موسیٰ گزرے، ایک نبی موسیٰ اور ایک امام موسیٰ، مجھے پورے مجمع کی توجہ چاہیے، میں ایسے نہیں آگے بڑھوں گا، تو اللہ نے دو موسیٰ ذکر کیے تاریخ میں، ایک نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک امام موسیٰ علیہ السلام۔ نبی موسیٰ وہ ہیں جن کی ہیبت مشہور تھی، ہیبت جلال کی وجہ سے، غضب کی وجہ سے انہیں غیظ بڑا آتا تھا، وہ فرعون کے ظالموں کو روکتے تھے، نہیں رکتا تھا تو عصا تھا، اب پہنچ گئے، جناب نبی موسیٰ علیہ السلام کا غیظ مشہور تھا، ان کی ہیبت مشہور تھی، عصا مشہور تھا، اپنے عصا سے مارتے تھے، عصا اژدہا میں بدل جاتا تھا، تو اللہ نے فرمایا میں نے ایک نبی موسیٰ بھیجا جس کا غیظ تھا، اب ایک امام موسیٰ بھیجوں گا جو کاظم ہوگا، اب سارے اب اللہ نے نبی موسیٰ بھیجے جن کی ہیبت تھی، اب ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ذہن میں صرف ہیبت رہ جائے، غصہ رہ جائے، غضب رہ جائے، غیظ رہ جائے، عصا رہ جائے، اللہ نے کہا ایک اور موسیٰ بھیجوں گا جس کی خود اللہ قرآن میں قسمیں کھائے گا، اتنا غیظ کسی کو نہیں آئے گا جتنا اسے، اور اتنا غیظ پہ قابو بھی کسی کو نہیں ہوگا جتنا انہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر فرمائیں۔ اذان گرامی آپ نے واقعات بہت سنے، ہمارے برادران مجھے پورا یقین ہے یہاں پہ میرے اہل سنت بھائی بھی موجود ہوں گے سن رہے ہیں، تو ہمارے بھائی کہتے ہیں بغداد نہیں کہتے ہیں بغداد شریف، ایسا ہی ہے، میں تمسخر نہیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں ہوا، وہ کہ ہم تو کہتے ہیں نجف اشرف، کربلائے معلیٰ، لوگ ہیں سارے شہروں کے نام نہیں لے رہا ہوں جلدی کیونکہ وقت نہیں ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مشہد مقدس، جنت معلیٰ، جنت البقیع، ہمارے ہاں ہر قبرستان کا بھی نام الگ ہے، ہمارے ہر روضے کا، ہر شہر کا،
لیکن ہمارے بھائی ہر جگہ لفظ لگاتے ہیں. تو ہمارے بھائی کا شریف بغداد شریف، ہر مزار شریف ہے بغداد شریف. کیوں؟ وہ کہتے ہیں پورے شہر کے اندر یہ صوفیوں کا شہر ہے، انبیاء کا شہر ہے، بڑے بڑے صوفیاء ہیں، بڑے بڑے امام ہیں. وہیں پہ امام ابو حنیفہ بھی ہیں، وہیں پہ عبدالقادر پیر عبدالقادر جیلانی، بڑے بڑے وہاں پہ صوفیاء کے مزار ہیں. تو صوفیاء کے اندر ہوتا ہے سلسلہ، 70 سے زیادہ سلسلے ہیں. کتنے؟ اور سارے کے سارے رسول خدا تک جاتے ہیں مولا علی سے. صوفیوں کے سارے سلسلے مولا علی سے پیغمبر خدا تک جاتے ہیں، سوائے نقشبندیہ کے جس میں مولا علی نہیں ہے. ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے، آپ کہہ رہے ہیں مسید نہیں تو وہ امام رضا کی نسل سے. میں نے کہا بھئی کہاں انہوں نے سلسلہ فوٹو کھینچی اور مجھے بھیج دی، یہ دیکھ لیجیے سلسلہ موجود ہے. میں نے کہا بھئی یہ جو آپ نے نام لکھے نا 8ویں امام تک ائمہ نسل سے ہیں، لیکن یہ جو 8ویں امام کے بعد نام لکھا حضرت معروف کرخی کا، وہ امام کے بیٹے نہیں ہیں، دربان ہیں. اب پہنچ گئے جہاں دربان ایسے ہو کہ دریا میں بھور اٹھے روک دیں. چلیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ بغداد نہیں، بغداد شریف ہے کیونکہ بڑی بڑی ہستیاں دفن ہیں. تو یہ سارے بعد والے پیر ہیں، اولیاء ہیں. جو سب سے پہلے وہاں پہ حضرت بہلول دانا، نام تو سن رکھا ہو. تو یہ 7ویں امام کے زمانے، 5ویں امام کے، 6ویں امام کے شاگرد، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 5 اماموں کا دور دیکھا. اتنی لمبی زندگی تھی جنہوں نے جناب بہلول دانا نے ہارون الرشید کے رشتہ دار تھے. رشتہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اس زوجہ کو زبیدہ کو کہا کہ زبیدہ وہ اہل بیت کی طرف مائل تمائل رکھتی تھی کہ زبیدہ جنت خریدو گی. ہارون سے کہا ہارون جنت خریدو گے؟ زبیدہ جنت خریدو گی. کھانا کھا رہے تھے. ہارون نے کہا کہاں ہے جنت؟ تو انہوں نے کہا یہ زمین پہ بنائی ہے میں نے بھی. کہا مجھے خاک کی جنت نہیں چاہیے. زبیدہ نے کہا خریدوں گی. کتنے چاہیے؟ کہا اتنے سونے کے سکے. زبیدہ نے دیے کہ جنت بیچ دے. جناب بہلول دانا نے کہا زبیدہ جنت تیری. اسی رات ہارون الرشید نے خواب دیکھا. مجھے نہیں پتا، میں تو خواب میں نہیں تھا، اسی نے خود بتایا کہ میں نے خواب دیکھا روز قیامت ہے، سامنے جنت ہے. جب جانے لگا فرشتوں نے روکا، کہاں؟ کہ جنت میں جا رہا ہوں. کہا نکل، تو کہیں اور کیا. ہم سے روک نہیں سکتے. میں کہ اپنی زبان میں چاہوں بھی تو قابو نہیں ہوتا. تو ایک مرتبہ ہارون نے کہا کہ ٹھیک ہے. کیوں؟ کہ نہیں تم جنت میں نہیں جا سکتے، تم جنتی نہیں ہو. کہ اتنے میں ہارون نے دیکھا زبیدہ اسی کی بیوی آئی. زبیدہ سے فرشتوں نے کہا ہاں بہلول نے تجھے جنت دی ہے، آجا. اب پتہ چلا 7ویں امام کا غلام بھی جنت ہے. ہارون نے دوبارہ کہا بہلول جنت بیچ رہے ہو؟ آج میں خریدار ہوں. تو جناب بہلول نے کہا نہیں بیچ رہا. کیوں؟ جب کل تم خاک کی جنت بیچ رہے تھے، زبیدہ نے چند تمہیں کوڑیوں کے کہا کہ اس نے چند تمہیں سکے تھے تم نے بیچ دی، میں زیادہ پیسے دوں گا. آج کیا تکلیف ہے؟ کہ میں ان کو نہیں بیچتا جو دیکھ کے سودا کریں. ایک کے سودا کرے. عزیزان کرام یہ ساری تاریخ پیش کر رہا ہوں. یہ حضرت بہلول دانا 7ویں امام کا دور ہے. امام کے نجات دیے ہوئے تھے حضرت بہلول دانا. ایک دن آ کے تخت پہ بیٹھ گئے ہارون کے.
سارے دربار میں اتار کے حضرت محمد نے دانا کو مارا. اتنا برا مارا کہ داروں قطار ہونے لگے. ابھی بیٹھے رو ہی رہے تھے، اتنے میں ہارون آ گیا، آ کے تخت پہ بیٹھا. پوچھا کیا بات ہے، یہ بہنوں کیوں رو رہا ہے؟ کہ حضور آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا. تو ہم سب نے اس کو پیٹا. بہت خوش ہوا کہ اچھا ہوا، آئندہ اور بھی مارا. میلے کپڑوں کے ساتھ میرے تخت پہ بیٹھ گیا. اب جناب بہنوں بھی سن نہیں سکتا. انہوں نے پورا ماحول خراب کر رکھا، چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، اونچی آواز سے رو رہے ہیں. دربار کا سارا ماحول خراب ہو گیا. کہا کیا بات ہے، کب تک روتے رہو گے، چپ ہو جاؤ. اتنا سا پٹے ہو، اتنا شور مچا رہے ہو. کہا میں اپنے لیے تیرے لیے رو رہا ہوں. نہیں پہنچے. کہا میں اپنے لیے تیرے لیے رو رہا ہوں. کہا میں میرے لیے کیوں رو رہا ہے، اپنے لیے رو. تو پٹا مار تو نے کھایا، تو رو، میرے لیے کیوں؟ کہا میں اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پہ بیٹھا تھا. میں آل محمد کے حق پہ بیٹھا، میں نے اتنی مار کھائی. میں تیرا سوچ سوچ کے رو رہا ہوں. ان کو کب سے بیٹھا، تو کتنی مار کھائے گا. ساتویں امام کے شاگرد ایسے تھے، میں تو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو بشر حافی کا مزاج جب آپ جائیں گے، یہ بہت بڑے، جیسے ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے نواب. اپنے قبیلے کے سردار تھے، بہت پیسے والے آدمی تھے. بشر حافی، بشر نام تھا، حافی بعد میں ان کے لقب پڑے گئے. تو نواب تھے. اب اس زمانے کا پیسے والا آدمی، شراب کا جام ہاتھ میں تھا، گھر میں غلاموں کنیزوں کا پورا صحن بھرا ہوا تھا. تو اس نے نشے کی حالت میں سونے کا جام شراب پی کے باہر پھینکا. ایک کنیز کو آواز دی، جا جام لے کے. کنیز دوڑتی ہوئی باہر گئی. ساتویں امام کے بہت سے القاب میں سے ایک لقب ہے جو حدیث کی کتابوں میں ہے اور صوفیہ نے زیادہ استعمال کیا. سارے صوفی امام کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہیں کہتے، لکھتے ہیں عبد صالح. یہ جو اللہ نے حضرت خضر کے لیے کہا، او موسیٰ ہمارا ایک عبد صالح بیٹھا ہوگا، جاؤ جا کے اس سے پڑھو اگر پہنچ گئے ہو. تو صوفیہ نے ساتویں امام کو لکھا ہے عبد صالح. رسول خدا کو کہتے ہیں عبدہ و رسولہ. تو ایک مرتبہ وہ کنیز جب باہر گئی تو دیکھا عبد صالح کا گزر ہو رہا تھا، ساتویں امام کا گزر ہو رہا تھا. کنیز نے امام کو سلام کیا کیونکہ امام کا چہرہ بہت نورانی تھا. امام کا حیبت و جلال، اپنا سادگی تھی، تسبیح ہاتھ میں رکھتی تھی. امام گزر رہے ہیں. اس کنیز نے امام کو سلام کیا. امام نے جواب دیا، کہا گھر میں رہنے والا عبد ہے یا حر؟ عربی کے دو لفظ ہیں، عبد اور حر. حر کہتے ہیں آزاد کو، اب کہتے ہیں غلام. امام نے پوچھا غلام ہے یا آزاد ہے؟ امام نے پوچھا نہیں، سبق دیا. تو امام نے سوال کیا، بھئی گھر میں رہنے والا عبد ہے یا حر؟ اس نے کہا کنیز تو میں ہوں، وہ تو حر ہے. وہ حر ہے، وہ آزاد ہے، میں ہوں کنیز. امام نے کہا آزاد ہی ہے، اگر عبد ہوتا تو ایسا نہ کر. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. امام علیہ السلام نے فرمایا حر ہے، عبد ہوتا، بندہ ہوتا نا اگر اللہ کا، تو ایسا نہ کرتا. اور کنیز واپس گئی. کنیز جتنی تعلیم رکھتی تھی. اب بشر نے سوال کیا اتنی دیر سے کیوں آئی ہے؟ کہا عبد صالح کا گزر ہو رہا تھا، اس نے صرف نام سنا، ساتویں امام کا نام نہیں، صرف لقب سنا. عبد صالح کا گزر ہو رہا تھا. انہوں نے سوال کیا گھر میں رہنے والا حر ہے یا عبد؟ بشر کا ایک سوال میں نشہ اتر گیا. یہ مجمع امام کے سوال سے نشہ اترا. فوراً پوچھا تو نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے وہی جواب دیا جو دینا چاہیے تھا. وہ حر ہے، میں کنیز ہوں. کہ پھر کیا کہا؟ کہ انہوں نے جواب دیا ہاں آزاد ہی لگتا ہے، عبد ہوتا تو ایسا نہ کرتا. بشر ننگے پاؤں ننگے سر دوڑا. کہا لوگوں یہاں سے عبد صالح گزرے کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا اس طرف. ننگے پاؤں دوڑتا ہوا گیا. امام کو اشارہ کر کے کہا آپ نے میرے متعلق کیا کہا؟ امام نے کہا جو کہا دوبارہ کہوں گا، ڈرتا نہیں. تو آزاد ہے، اللہ کا بندہ نہیں. ایک مرتبہ قدموں میں گرا. کہا اگر بندہ بنوں تو کیا توبہ قبول ہوگی؟
امام نے کہا تو وعدہ کر دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں شفاعت کروں گا۔ لوگوں نے پوچھا اتنے بڑے نواب ہو، اتنے پیسے والے آدمی ہو، ننگے پیر کیوں رہتے ہو؟ گرمیوں میں پاؤں جلتے ہیں، سردیوں میں جم جاتے ہیں، تم ننگے پیر؟ کہ جب عبد صالح نے ضمانت دی، شفاعت کی ضمانت دی، میں ننگے پیر تھا، اب میں پوری زندگی ننگے پیر اس لیے رہتا ہوں تاکہ جب بھی بھولوں میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں تو ننگے پاؤں مجھے یاد دلاتے ہیں عبد صالح نے وعدہ کیا تھا۔ امام کے بہت سے القاب ہیں، میں سارے القاب کا ایک ایک پیش کرنا چاہتا تھا پہلو۔ امام کے القاب میں لقب ہے باب الحوائج، باب المراد بھی باب الحوائج بھی، ہمارے 4 باب الحوائج، لوگوں کے پاس ایک نہیں۔ ہمارے 4 باب الحوائج ہیں جو علماء نے لکھے، تفسیر کا وقت نہیں ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، حضرت عباس علیہ السلام ہے، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام، بڑے بڑے جگہ علماء نے لکھا، مرحوم آغا دشتی نے لکھا، اور بڑے بڑے جگہ علماء نے۔ تفسیر کا وقت نہیں۔ عزیزان گرامی، تب امام علیہ السلام کے بے انتہا القاب 14 برس کے ہیں مدینے میں، اور میں نام نہیں لے رہا چھٹے امام کے شاگردوں کے، میں نام نہیں لے رہا، آپ تو پہنچے تو بڑی بڑی ہستیاں، مدینے کے بڑے نامور محدث، نامور فقہا، نامور متکلم موجود ہیں، تو چھٹے امام علیہ السلام پڑھا رہے ہیں اور ساتھ میں امام نماز پڑھ رہے ہیں، مستحب نماز، 14 برس کے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے امام سادس سے کہا مولا آپ کا بیٹا کھلا دروازہ ہے، اس کے سامنے نماز پڑھ رہا، جبکہ آپ ہمیں کہتے ہیں منع کرتے مت پڑھا کرو۔ امام نے کہا یہ عام بیٹا نہیں ہے، اگر چلیے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ عام بیٹا نہیں ہے، یہ امامت کا وارث ہے، یہ میری عصمت کا وارث ہے، اگر کوئی سوال ہے تو انہی سے کرو۔ پتہ نہیں مجھ میں ہے یا نہیں کہ سوال انہی سے کرو۔ جیسے امام کی نماز تمام ہوئی، سارے شاگردوں نے امام پہ ایک مرتبہ ہجوم کیا، فرمائی فرزند رسول آپ کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، کہا تمہیں میرے بابا نے نماز سے کیوں منع کیا کھلے دروازے کے سامنے؟ کہا کیونکہ توجہ بٹتی ہے۔ امام نے فرمایا تمہاری توجہ بٹ جاتی ہے کھلے دروازے سے، جس اللہ کی میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، تمہاری نمازیں اور ہیں، ہماری نمازیں اور ہیں، اپنی نمازوں کا ہماری نماز سے مقایسہ نہ کرنا، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نماز میں سب کچھ سوچتے ہیں، انہیں نماز میں۔ تو ہارون رشیدی کا دربار ہے، ایک مرتبہ امام کو دیکھا، آپ جانتے ہیں نا بنی عباس کو بہت زیادہ حسد تھا اہل بیت علیہ السلام، کیوں؟ انہوں نے اہل بیت کے نام پہ حکومت ہتھیائی تھی، اب وہ انہیں زندانوں میں رکھتے تھے تاکہ لوگ نہ انہیں ملیں نہ دیکھیں۔ جناب یوسف کے بھائیوں کو بھی یہی تھا، وہ چاہتے تھے جناب یوسف کو باپ کی آنکھوں سے دور کریں تاکہ باپ کی توجہات کا مرکز ہم بن جائیں، ہے مجمع؟ تو انہوں نے کیا کیا، جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تاکہ یہ غلام کے طور پہ بیچ دیا جائے، باپ پھر ہمیں دیکھے گا۔ جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا، اللہ نے کہا میں یعقوب کی بینائی نہیں دے دوں گا۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ یوسف کو نہیں دیکھے گا تو پھر تمہیں بھی نہیں دیکھے گا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ انہوں نے چاہا باپ کی توجہ ہمیں مل جائے، یوسف آنکھوں سے دور ہو، اللہ نے کہا میں آنکھیں لے لوں گا۔ کہا یوسف کو ذلت ملے، اللہ نے کہا میں عزیز مصر بنا دوں گا۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ تو جہاں جہاں بھائی حسد کر کے دور کرتے رہے، ہم نے کنویں میں ڈالا، غلام کے طور پہ بکے گا، اللہ نے کہا اتنی غلامی سے نکال کے عزیز بناؤں گا، تم بھی سجدے کرو گے۔
سے مقابلہ نہ کرو، کبھی معصوم کے مقابلے میں نہ آؤ۔ بھائیان گرامی، اب کیا ہوا؟ بنی عباس بھی کہتے تھے ان کا نام مٹا دو، مٹ گئے بنی عباس، آل محمد کا نام باقی ہے۔ بھائیان گرامی، کیا کرتے تھے؟ امام سے مرتبہ طنز کرنے لگا ہارون رشید، عجیب و غریب ہے نا کہ یہاں ہے نا امام موسیٰ کاظم، میں بہت تقابل پڑھنا چاہتا تھا پورا انبیاء علیہ السلام سے، تو جناب موسیٰ کے زمانے میں ہارون تھا، وہ حضرت ہارون بھائی تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یہاں ہارون قاتل ہے، ناموں پہ نہ جائیے گا، ناموں سے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ میں تاریخ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، آپ تو پہنچتا ہے، کئی لوگ ائمہ کے نام رکھ کے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ کتنا کھل کے پڑھوں؟ کوئی صدام کہے گا میں حسین ہوں، ہمیں تو پتہ ہے نا یزید ہے۔ جلدی تقابل پیش کر دوں، مکمل کروں تو عزیزان گرامی مجھے تقابل پیش کرنا، لیکن یہ جملہ سن لیجیے کہ وہاں جناب نبی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل ہارون رشید امام سے کہنے لگا، ہے خود ہی کہہ رہا، یہ ابن رسول اللہ ہے، فرزند رسول، یہ لوگ آپ کو فرزند رسول کیوں کہتے ہیں؟ کئی لوگ بغض رکھتے، کینہ رکھتے، لیکن حقیقت نہیں چھپاتے۔ فرزند رسول، ابن رسول اللہ، یہ لوگ آپ کو ابن رسول اللہ کہتے ہیں، فرزند رسول کہتے ہیں، جبکہ آپ تو ہیں علی بن ابی طالب کی نسل سے۔ یہ کون تھے؟ پیغمبر کے چچا عباس کی نسل سے، تو لوگ یہ کہتے تھے عباسی، اور حق بھی بنتا تھا، تو آپ کو کہنا چاہیے یبنا امیر المومنین، یبنا علی بن ابی طالب، یبنا بھائی علی کے بیٹے، آپ کو سب کہتے ہیں یبنا رسول اللہ، فرزند رسول، کیوں؟ تو امام نے دو جواب پیش کیے، ایک مجمع کے حساب سے، دوسرا قرآن کے حساب سے۔ امام نے کہا یہ بتا، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگا، رشتہ دے گا؟ کا رشتہ دوں گا؟ کم مانگنے کا انتظار ہے، بڑے بڑے خود ہی بیٹیاں لے کے پہنچے۔ پیغمبر رشتہ مانگے میں دوں، میں خود رشتہ لے کے پہنچوں گا، لیکن ہم رسول خدا کو رشتہ نہیں دیں۔ استغفر اللہ، آپ رسول اللہ کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے کیونکہ پیغمبر ہم سے رشتہ مانگیں گے؟ آپ سے تو افضل خاندان کسی کا نہیں ہے، مجمع نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا رسول خدا ہم سے رشتہ مانگیں گے نہیں، کبھی آپ سے تو افضل کسی کا خاندان نہیں، تو پیغمبر آپ کی بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں مانگیں گے؟ امام نے کہا کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں چاہے بیٹے کی نسل ہو چاہے بیٹی کی نسل ہو، اپنی ہی نسل ہے۔ دادا سے پوتی بھی محرم ہے، نواسی بھی نانا سے۔ پیغمبر ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگیں گے، ابھی بھی مجمع نہیں، وہ خاموش رہا، کبھی ہاں بیٹی کی بھی نسل اپنی نسل ہے تو یہ محرم ہے۔ امام نے کہا سن، میں نے تجھے عوام سے بھی جواب دے دیا، قرآن سے بھی جواب دے دیا، سورہ آل عمران، کوئی تو عمران ہے جس کی آل ایسی ہے۔ امام نے فرمایا کہ سورہ آل عمران، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ انعام، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن کے اندر مختلف جگہوں پہ آیات پیش کی ہیں، آیت نمبر 83، 84، 85، 86، یہ آیات پڑھ لیجیے گا گھر جا کے۔ چھٹے سورہ کے اندر اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب ابراہیم کو اولاد وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی دیے، یعقوب بھی دیے، اسحاق بیٹے، یعقوب پوتے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وَأَیوب
وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِیسیٰ وَإِلیاس. امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ قرآن میں بتا رہا ابراہیم کی نسل میں اسحاق بھی تھے، یعقوب بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، ہارون بھی تھے، داؤد بھی تھے، سلیمان بھی تھے. توجہ، اللہ فرما رہا ہے داؤد بھی، زکریا بھی، یحییٰ بھی، عیسیٰ بھی، الیاس بھی. امام نے کہا اللہ کہہ رہا عیسیٰ بھی ابراہیم کی نسل سے تھے. مجمع نہیں ہے، مولانا بھی اشارے میں کچھ اور ایسا پڑھ کے گئے ہیں. امام نے کہا بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ ہارون الرشید نے جواب دیا. امام علیہ السلام سے کہا عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، وہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے. امام نے فرمایا اگر اللہ 1,500 کے فاصلے سے عیسیٰ کو مریم کی طرف سے، ماں کی طرف سے کہے، ماں کی طرف سے کہ عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں ہے، 1,500 سال بعد تو ہم تو رسول خدا کی ڈائریکٹ بیٹی فاطمہ کی نسل سے. کون؟ عیسیٰ مریم کی طرف سے ابراہیم کی ذریت میں 2,000 سال، اور ہم رسول خدا کی نسل سے ہیں ان کی بیٹی فاطمہ کی طرف سے. عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے جواب دیا. سارا مجمع اللہ اکبر کہنے لگا کہ ارے امام نے قرآن سے ثابت کیا یہ ذریت رسول خدا. بس ہارون کا منہ اتر گیا. ہم جتنا کوشش کرتے ہیں انہیں لوگوں کی نظروں میں گرائیں، قدرت کو ضد ہے حق چھپنے نہ پائے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. امام روزہ رسول کے بالکل ساتھ تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں کچھ ملعون لوگ آئے امام کی نماز کے دوران گلے میں زنجیریں ڈالے، ہاتھوں میں کڑیاں پہنائیں، پاؤں میں بیڑیاں، اور نماز کی حالت میں امام کو گھسیٹنا. انہوں نے مخلہ کی دیا. مجھے بتایا گیا تابوت برآمد ہو گیا. بڑے مظلومیت کے تابوت سے عالم حالت کیا. ایک مرتبہ امام علیہ السلام کے جب زنجیریں ڈالی گھسیٹنے لگے، مدینے والے دیکھ رہے ہیں کہ امام نماز کی حالت میں. جب انہوں نے امام کی نماز کو روا کیا تو امام علیہ السلام نے فوراً روزہ رسول کو دیکھا کہ یا جتار آپ گواہی دیجئے میں بے خطا. یعنی انہیں متوجہ کیا تم کلمہ بھی میرے جد کا پڑھتے ہو، میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو اور ہمیں گرفتار کرتے ہو. امام علیہ السلام کو زنجیریں بار کیوں کہا بھئی ہمیں خلیفہ نے کہا ہے امام کو لے آؤ. تاریخ میں چند تابوت بڑے مظلومیت ہیں. 3 تابوت بیان کرتا ہوں جلدی جلدی. پوری دنیا میں بڑی ذمہ داری سے پڑھا. تصویریں دیکھیں گے نا 25 رجب کی، قاسمین کی، جہاں جہاں پہ دنیا میں جو دیکھ سکے دیکھیے گا، غور سے دیکھیے گا. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قاسمین میں جب تابوت برآمد ہوگا نا تو آپ دیکھیں گے تابوت سے زنجیریں لٹکتی ہیں. دیکھا کبھی آپ نے بہت سے ہر سال، چاہے ایران ہو، عراق ہو، لبنان ہو، شام ہو، پاکستان، ہندوستان، دنیا میں کہیں چلے جائیے، جہاں جہاں 7ویں امام علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوتا ہے تو عام طور سے لوگ کوشش کرتے ہیں زنجیریں ضرور لگائیں. کچھ ہی تو تابوت ہے جس پہ زنجیریں ہوتی ہیں. کبھی آپ نے سوچا یہ زنجیریں کیوں؟ تیسرا تابوت، امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کے گوشت کو زندان کی تاریکی کھا رہے، زنجیریں ان کی ہڈیوں تک چلے گئے. السلام علی المعذب بقعر السجون، جس کو زندان کی تاریکیوں میں شکنجہ کیا گیا. میں نے روایت پڑھی تھی نا بھی آپ کے سامنے، ایک ہی تابوت ہے جس کے تابوت سے زنجیریں لٹک رہی ہوتی. بھئی
امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے دادا موسیٰ کاظم پہ، 4 مزدوروں کو پیسے دے کے تابوت اٹھایا جس کے 18 بیٹے تھے۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ، کوئی رونے میں مخ نہ کرے، میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں، بڑے غیرت مند مومن ہوتے ہیں، بعض جملے برداشت نہیں کرتے۔ مولانا یہ جملہ نہ پڑھا کیجئے، 18 بیٹوں کا باپ، ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے جب میں دنیا سے جاؤں میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو۔ اگر بیٹا امام رضا ہو، باپ زندان میں ہو، وہ بھی بغداد کی قید میں۔ حضرکم اللہ، روایت کا الفاظ امام رضا علیہ السلام جب رات میں رو رہے تھے نا تو سارے بہن بھائیوں نے کہا بھیا کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو؟ امام نے رو کے فرمایا آج رات ہم یتیم ہو، ہر بہن انتظار میں تھی عید آنے والی ہے، بابا اپنے ہاتھوں سے عید لینے آئیں گے۔ امام نے کہا نہیں ہم یتیم ہو گئے۔ ایک بہن نے سوال کیا بابا کو کون غسل و کفن دے گا؟ میں خود جاؤں گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے امام موسیٰ کاظم آپ کو پھر بھی غسل و کفن تو ملا، مولا کربلا میں ایک لاشا پڑا ہے، 3 دن لاشا دھوپ میں پڑا تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ ہاتھ جوڑ کے آخری جملے سن لیجیے، 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا، بس میں ایک مرتبہ 4 مزدوروں کو بنی عباس نے پیسے دیے، کہا جاؤ جا کے پل بغداد پہ لاشا رکھ دو۔ ایک مرتبہ 4 مزدوروں نے تابوت اٹھایا، 4 مزدوروں کو پیسے دے کے یہ کیوں تابوت اٹھاتے؟ مولا اگر ہم بغداد میں ہوتے ہیں، مولا آپ کی عظمت کے مطابق ماتم کرتے ہوئے روتے ہوئے ہم تابوت اٹھاتے، بس میں باب الحوائج کا تابوت ہے۔ 4 مزدوروں کو، میں جانتا ہوں بہت رات ہو گئی، 11:15 ہو گئے، 4 مزدوروں کو پیسے دیے۔ امام کے الفاظ ہیں 4 مزدوروں نے تابوت اٹھایا، 4 مزدور جنازہ لے کے چلے پل بغداد پہ، ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے۔ مصحب یہ ہے جنازے کے پیچھے چلو، وہ آگے چلتا جاتا تھا، نعرہ لگاتا تھا ماتا امام الرفضا،